باقی ہم اپنے ریزرو سیٹس کے لیے اپنے جہاں تک آپ نے کے پی کے کی بات کی، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کے پی کے بغیر ہمارا پورا سینٹ کا الیکشن لڑا گیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک پوری جماعت کو اور ایک پورے کے پی کے کو ڈپرائیڈ کیا گیا اس حق سے. تو اس کے اوپر بھی ضرور کیا آپ یہ مناظر واپس مانگ رہی ہیں میڈم؟ سوال یہ ہے سوال یہ ہے کیا یہ مناظر واپس مانگ رہی ہیں یا کہ صرف آپ کو دینے کی یا دینے کی؟ اور ساتھ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ احتجاج جو ہے یہ تیسری نشست میں اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر پارلیمان کے اندر کا احتجاج رک جائے گا؟ اور سردار صاحب کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں مسجد میں جا کے کہنے کو تیار ہوں کہ پی ٹی اے مذاکرات میں مخلص نہیں چاہتی، یہ کچھ اور چاہتی ہے. آپ کے حال صرف اللہ کی ذات جانتی ہے. خواجہ صاحب اب کیا کہوں، مسجد کی بات بس ویسے کہ خواجہ صاحب چونکہ خود ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہار چکے ہیں، تو جب پرائی سیٹ کے اوپر کوئی آتا ہے تو وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بہتر یہ کہ مسجد کو اس میں اس لیے نہ لایا جائے کہ پھر وہ اپنی سیٹ کے اوپر بھی حلف لے لیں. آپ وہ ان سے دور نہ ہو، اس کے اوپر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے 56 وونڈڈ ہیں جو کہ بلٹ انجریز ہیں اور ہمارے پاس ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس موجود ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گولی بھی چلائی، آپ نے سنائپرز کے ذریعے پاکستانیوں کو گولی سے بھی مروایا. آج جس پارلیمنٹ کے اندر اور جس کے پریمیسز میں کھڑے ہو کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں پر ہم پاکستان کے عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں. جن کے ووٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، وہ ووٹ دینے والوں کو آپ اس بلڈنگ کے باہر آنے پر کیسے گولیاں مار سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے کو وائلیٹ کی تھی پالیسی، مثلا اجازت نہیں تھی وہ یہاں پر آ گئے، تو بابا میں ایک ٹریفک کے سگنل کے اوپر اگر ریڈ لائن کو توڑتا ہوں تو کیا مجھے گاڑی سے نکال کے فائر مار دو گے؟ آپ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے، جو لوگ آگے تھے آپ ان کے خلاف ایف آئی آر دے لیتے، آپ ان کو گرفتار کرتے، آپ ان کے چلان عدالت میں پیش کرتے. گولی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ گولی کیوں چلی. تو یہ ڈیمانڈز ہم انشاءاللہ پرسوں رکھ دیں گے. اور ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں، اگر تو جوڈیشل کمیشن کے اوپر کو پیش رفت ہوتی ہے 16 تاریخ کی میٹنگ کے بعد تو اگلی میٹنگ ہوگی، اور اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کی کوئی اگلی میٹنگ نہیں ہوگی. اور جو اگلی میٹنگ ہوگی پیش رفت کی صورت میں، یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ دونوں نکات کے اوپر کٹ آف ڈیٹ 31 ہے. 31 جنوری تک آپ کو دونوں مطالبات ماننے ہیں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم اس صورت میں بھی کال آف کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اگری کرتی ہے تو پھر ہی وہ ٹی او آر ڈسکس ہو پائیں گے. اور ہم کسی اپنے جج کی بات نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کوئی بھی غیر جانبدار جج ہیں جو ان کو ریپیوٹیبل ججز ہیں وہ اس کمیشن کو لیڈ کریں تاکہ وہ اپنی رپورٹ دیں. دوسرا، جنرل فیض حمید صاحب سیاسی قیدی میرے نزدیک تو نہیں ہے، وہ ان کا ادارے کا معاملہ ہے. اگر ادارے نے اپنے کسی سابق آفیسر کے خلاف کوئی انٹرنل انکوائری انیشیٹ کی ہوئی ہے تو پھر وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہے کہ ان کا وہ فیلڈ کورٹ مارشل کر رہے ہیں، جو بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. ہمارے اسیران کی لسٹ میں وہ شامل نہیں ہے. اس لیے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو وی ہیو کلیریفائڈ اٹ دیئر.